بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں اسحاق اور ایک بیٹے ہیں اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے آگے بیٹے ہیں یعقوب، پھر حضرت یعقوب کے آگے 12 بیٹے ہیں۔ جو یعقوب علیہ السلام ہیں ان کا لقب تھا اسرائیل یعنی عبداللہ۔ اسرا کا معنی عبد اور ایل کا معنی اللہ، عبداللہ۔ ان کے بیٹوں کو کہتے بنو اسرائیل یعنی اسرائیل عبداللہ یعقوب کے بیٹے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان سے جو نسل چلی انہیں کہتے ہیں بنو اسرائیل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل جو ان سے نسب چلی، اولاد چلی، تو ان کی نسل کو بنو اسرائیل نہیں کہتے، بنو اسماعیل کہتے ہیں اور عرب کہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، یعنی آپ اہل عرب ہیں، بنو اسرائیل نہیں ہیں۔ یہ بات یہ نشین فرما لیں۔ باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد اسماعیل میں سے ہونا، اب یہ قرآن کریم نے جہاں آپ کی بعثت کا ذکر فرمایا اس کے تحت پھر مفسرین نے احادیث بھی نقل کی ہیں اور مفسرین کے اپنے ارشادات بھی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کن سے تھا، اسحاق کی اولاد سے تھے یا اسماعیل کی اولاد سے تھے۔ اگر آپ کا تعلق اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہے تو آپ بنو اسرائیل میں سے ہیں، اور اگر اسماعیل علیہ السلام سے ہے تو آپ بنو اسماعیل یعنی آپ عرب میں سے ہیں۔ اس کے لیے آپ 2-4 حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 129، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس آیت کے تحت 8ویں صدی کے مشہور مفسر امام ابو الحسن علی بن محمد بن ابراہیم بن عمر جو امام خازن کے نام سے معروف ہیں، 741 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یعنی وبعث فی الامت المسلمہ اب الذریہ وہم العرب، اے اللہ امت یعنی ربنا وبعث فیہم ان میں رسول بھیج، کن میں؟ اس امت میں جو بات مانیں گی مسلمہ، یا ذریت اولاد میں، وہ کون ہیں؟ فرمایا وہم العرب من ولد اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام، یہ عرب وہ ہیں جو حضرت اسماعیل بن ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ ان میں یعنی ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے بنو اسماعیل جو عرب ہیں، ان میں اے اللہ نبی کو بھیج۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی کہا جاتا ہے کہ دعا ہے، تو وہ دعا جن کے بارے میں تھی وہ بنو اسماعیل تھے، عرب تھے۔ نمبر 2 قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 125، ومن احسن دین ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اس آیت کے تحت علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی جن کی وفات ہے سن 911 ہجری میں، وہ فرماتے ہیں اور یہ تفسیر الدر المنصور میں ہے۔ واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد آدم ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، واصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اور حضرت ابراہیم کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، ثم اصطفیٰ من ولد اسماعیل نزار، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نزار ان کو منتخب فرمایا، ثم اصطفیٰ من ولد نزار مضر، پھر آپ نے نزار کی اولاد میں سے مضر کو منتخب فرمایا، ثم اصطفیٰ من مضر کنانہ، اور آپ نے مضر کی اولاد سے کنانہ کا انتخاب فرمایا، ثم اصطفیٰ من کنانۃ قریشہ، پھر اللہ نے کنانہ کی اولاد سے قریش کو منتخب فرمایا، ثم اصطفیٰ من قریشی
بنی ہاشم من قریش بنی ہاشم، قریش سے بنی ہاشم کا انتخاب فرمایا، ثم اصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب، پھر بنو ہاشم سے بنو عبد المطلب کو منتخب فرمایا، ثم اصطفانی من بنی عبد المطلب، پھر اللہ نے بنی عبد المطلب میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ تو خود اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اولاد اسماعیل میں سے ہوں۔ یعنی عجیب بات ہے، ہم ان کو بنی اسرائیل میں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں بنی اسرائیل میں سے نہیں، میں بنو اسماعیل میں سے ہوں، عرب ہوں۔ نمبر 3، قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کے تحت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی، جن کی وفات سن 671 ہجری میں، اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں فرماتے ہیں من انفسکم، من انفسکم کہ رسول آئے ہیں تم میں سے۔ من انفسکم معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یقتضی مدحا لنسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ من صمیم العرب وخالصها ففی صحیح مسلم، کہ یہ عرب کے نسب کی فضیلت پر دلیل ہے اور خالص عربوں کے بارے میں ہے، اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کنانہ کا انتخاب کیا اولاد اسماعیل سے، اولاد اسماعیل سے انتخاب کیا قریش کا اولاد اسماعیل، اور کنانہ سے پھر کیا قریش کا، اور پھر قریش سے بنو ہاشم کا، اور بنو ہاشم سے میرا۔ تو صحیح مسلم کی روایت میں سے بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ اسی طرح تفسیر خازن میں مشہور مفسر امام ابو الحسن علی بن محمد بن ابراہیم بن عمر امام خازن، جن کی وفات سن 741 ہجری میں، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم ھذا خطاب للعرب، یہ خطاب عرب کو ہے، عرب کو، اور عرب کون ہے؟ فرمایا یعنی قد جاءکم ایھا العرب رسول من انفسکم، اے اہل عرب رسول تم میں سے آیا ہے، تعرفون نسبہ و حسبہ، تم اس کے حسب نسب کو جانتے ہو، وانہ من ولد اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام، اور عرب کون ہیں؟ ان کا حسب نسب کیا ہے؟ وہ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو میں نے چند ایک حوالہ جات آیات کی تفسیر کے تحت نقل کیے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنو اسرائیل میں نہیں ہیں، آپ عرب ہیں، اور عرب اولاد اسحاق کی نہیں ہے، عرب اولاد حضرت اسماعیل کی ہیں علیہ السلام۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔